سورۃ الانعام کی آیت نمبر 56۔ الحمدللہ وکفی السلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين قل اني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں دین کی تبلیغ اور تعلیم کا آغاز فرمایا تو مشرکین عرب نے، بتوں کے ان پجاریوں نے کئی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے فرض منصبی اور آپ کے مشن سے روکنے کی کوشش کی۔ اس میں دھونس، دھمکی، ڈراوا، دھاندلی اور لالچ سب کچھ اس میں شامل تھا۔ گزشتہ آیات میں آپ حضرات سماعت فرما چکے، کبھی موجے مانگتے، منہ مانگے مطالبے کرتے، اور کبھی وہ یہ کہنے لگ جاتے کہ ایسا کر لیں، کوئی درمیانہ راستہ نکال لیں، تو کچھ دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں، باقی سارا سال ہم آپ کے خدا کی، اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے بھی سختی سے منع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی شرک سے بہت دور تھے، یعنی اس ماحول میں جس میں ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہی اس کی گھٹی میں شرک ڈال دیا جاتا تھا، بچپن، لڑکپن سب شرک میں گزرتا۔ اس ماحول میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کبھی شرک کا خیال پیدا نہیں ہوا۔ شروع دن سے آپ توحید والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور ہمیشہ اسی کا پرچار کیا، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب بنا کے گویا پوری امت کو بتا دیا کہ زمانے میں، زندگی میں، قیامت تک کبھی کوئی ایسا موقع، ماحول بنے کہ مشرکین تمہیں شرک کی طرف بلائیں اور اس کے ذریعے تمہیں صلح کا پیغام دیں تو خبردار کبھی بھی شرک نہیں کرنا۔ چنانچہ ایک جگہ فرمائے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ لوگ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ دین میں سستی کریں اور یہ بھی ڈھیلے ہو جائے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے دین کے احکامات میں سستی نہیں کرنی۔ سورۃ الکافرون میں اسی کا جواب ہے
قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں بھی اسی بات کی تردید ہے۔ فرمایا قل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، انی نہیت، بے شک مجھے روک دیا گیا ہے، مجھے منع کر دیا گیا ہے۔ اور روکنے والا منع کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کس بات سے؟ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہو اللہ سے نیچے۔ من دون اللہ اس لفظ میں بھی ذرا غور کریں۔ مشرکین عرب اللہ کو چھوڑتے نہیں تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ نہیں ہے یا اللہ سے نہیں مانگنا، بلکہ وہ ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ لیکن دنیاوی بادشاہوں پر وہ قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے دنیا میں ہر بڑے کے آگے کوئی مشیر، کوئی سیکٹری، کوئی اس تک پہنچنے کے راستے ہوتے ہیں، تو یہ بت بھی ہمارے یہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ قرآن کریم میں صاف الفاظ میں ان کا یہ نظریہ، ان کا یہ عقیدہ نقل کیا گیا ہے کہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان بتوں کی جو عبادت کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ یعنی وہ یوں سمجھتے تھے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی واسطوں کی، سیڑھیوں کی اور پوڑیوں کی ضرورت پڑے گی، حالانکہ اللہ پاک کا اعلان ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو میں بہت قریب ہوں۔ اور دوسری جگہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ اللہ رب العالمین اس تک پہنچنے کے لیے کسی پوڑی کی، سیڑھی کی، واسطے کی، مشیر کی، سیکٹری کی کوئی ضرورت نہیں۔ انسان جب چاہے اللہ سے براہ راست رابطہ کر سکے۔ تو اللہ کے نیچے جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم مدد مانگتے ہو، میں ہرگز ان کی عبادت کرنے والا نہیں، میں نہیں ان کی عبادت کر سکتا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی مجھ سے توقع نہ رکھنا۔ کیوں کہ قل آپ فرما دیجئے لا اتبع اہواءکم، تمہاری خواہشات کی پیروی میں بالکل نہیں کر سکتا۔ تمہاری خواہش ہو، تمہاری منشا ہو، تمہاری چاہت ہو کہ میں اپنا دین چھوڑ کے کچھ لمحے کے لیے تمہارا دین قبول کر لو، تمہارے راستے پہ آ جاؤ، نہ فرمایا ایسا سوچنا بھی مت، میں ہرگز تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اور اگر ایسا کروں قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے بالفرض والمحال تو پھر نہ تو میں سیدھے راستے پہ رہوں گا، نہ ہدایت والوں میں سے رہوں گا، پھر میں بھٹک جاؤں۔ یہ جو جملے میرے عزیز دوستوں ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی کبھی ہدایت کے راستے سے ہٹ نہیں سکتے، ہمیشہ ہدایت پہ، ہر وقت ہدایت پہ، کبھی گمراہی آپ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتی۔ لیکن یہ مجھے آپ کو سنایا جا رہا ہے کہ اگر کافروں کی خواہش کی پیروی اللہ کا نبی علیہ السلام بھی کرے تو وہ بھی ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ آج اگر ہم کافروں مشرکوں کے پیچھے چلے تو میرے عزیز دوستو کبھی بھی ہدایت کے راستے پہ نہیں آ سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کا برملا اعلان کریں
کہ ہمارا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اور ہم عبادت کرتے ہیں تو صرف کس کی؟ اللہ کی۔ ہم پکارتے ہیں تو صرف کس کو؟ ہم مدد مانگتے ہیں تو صرف کس سے؟ اللہ پاک۔ دوسری بات فرمایا آپ ان سے یہ کہہ دیں، فرما دیجئے انی علی بینۃ من ربی، یہ جو میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں تو یہ کوئی ہوا میں تیر نہیں چلا رہا، یہ کوئی میں ایسے پھونکے فائر نہیں کر رہا، بلکہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پہ قائم، انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے ایک مضبوط دلیل پہ قائم، اور وہ مضبوط دلیل کیا ہے؟ وہی اللہ کا قرآن ہے، جو معجزہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ کا پیغام ہے۔ فرمایا میں اس مضبوط دلیل پہ قائم ہوں، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس دلیل کو جھٹلا دیا، تم نے اس کا انکار کر دیا۔ اب ایک طرف ایک بندہ مضبوط دلیل پہ قائم ہے، مضبوط واضح نشانیاں رکھتا ہے، دوسری طرف تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، صرف تخمینے ہیں، اندازے ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں۔ جب عرب کے مشرکوں سے پوچھا جاتا بھئی بتوں کی عبادت کی کوئی دلیل لاؤ، تو دلیل پتہ کیا ہوتی ان کی؟ کہ ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پہ پایا، سارے ہی کرتے ہیں، ہمارے باپ دادے کرتے آئے۔ غلط کام کی، بے بنیاد اور باطل کام کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ جب غلط کام کی دلیل مانگی جاتی لوگوں سے تو کیا کہتے ہیں؟ جی ساری دنیا ہی کرتی ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے، یہ دلیل ہے۔ آج بھی لوگ جو بدعات اور شرک میں مبتلا ہے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی یہ کیوں کرتے ہو؟ سارے ہی کرتے ہیں، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، سارے کرتے ہیں۔ جو قرآن میں ہے، جو سنت میں ہے، جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی زندگی میں ہے، جو اہل بیت نے ہمیں تعلیم دی، اولیاء اللہ بزرگان دین نے جو ہمیں سکھایا، وہ دین ہے، وہ دلیل ہے۔ فرمایا آپ ان سے کہہ دیں میں ایک مضبوط دلیل پہ قائم ہوں، تم اس دلیل کو ٹھکرا رہے ہو، تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ اب تمہارا میرا انجام اللہ کے ہاں ہوگا، فیصلہ وہاں پہ ہوگا۔ جب بحث کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتی تو پھر مشرکین عرب کیا کہتے؟ اچھا جی آپ کہہ رہے ہیں جی توحید ہے، اللہ ایک ہے، قرآن سچ ہے، آخرت حق ہے، تو پھر ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر یہ آپ واقعی کہتے ہیں یہ سچ اور حق ہے تو جو آسمان سے پتھر ہم پہ برسانے برسات، ہم نہیں مانتے اس کو۔ یعنی پھر ڈٹائی سے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لاؤ جو عذاب لانا چاہتے ہو، جو ہمارے اوپر آسمان سے بارش برسانا چاہتے ہو، پتھر برسانا چاہتے ہو، برسا دو۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا میرے محبوب آپ ان سے کہیں ما عندی ما تستعجلون بہ، جس چیز کا تم جلدی مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ میرا کام تبلیغ ہے، دین کو پہنچانا ہے، محنت کرنا ہے، باقی عذاب دینا نہ دینا، سزا دینا نہ دینا، یہاں پکڑنا آخرت میں پکڑنا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، جس چیز کو تم جلدی مانگ رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا صرف کس کا؟ اللہ رب العالمین۔ عذاب دینا ہے، کب دینا ہے، کب کس کی گرفت ہونی ہے، یہاں پکڑنا ہے، یہاں ڈھیل دے کے آخرت میں جا کے گرفت کرنی ہے، یہ اختیارات سارے کے سارے کس کے پاس ہے؟ اللہ پاک کے پاس۔ یقص الحق
وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، وہی حق کو بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا، اس سے بہتر فیصلہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ لہذا میں بھی اسی کے فیصلے کے انتظار میں ہوں، تم بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کرو۔ مجھ سے مطالبے نہ کرو کہ میں جلدی عذاب لے آؤں، کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں۔ کہیں کہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اختیار دیے، وہ اللہ کی طرف سے دیے گئے اختیارات ہیں۔ اصل اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ جیسے طائف کے موقع پر جب کافروں نے بڑا ظلم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ احد کے دن آپ پہ بڑی سختی ہوئی، آپ دندان مبارک بھی شہید ہوئے، رخسار مبارک بھی زخمی ہوئے، آپ جو ہے وہ ایک گڑھے میں بھی گرے، بے ہوش بھی ہوئے، بڑے سخت کھٹن حالات گزرے، کیا اس سے بھی سخت وقت آپ پہ کبھی گزرا ہے؟ اس سے سخت لمحہ بھی کبھی آئے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، جب طائف میں گیا تھا، وہاں جو میرے ساتھ صورتحال پیش آئی وہ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت صورتحال تھی۔ اور اس موقع پہ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا، اور یہ اختیار دیا کہ اگر آپ اس کو حکم دیں تو یہ دونوں سائڈوں کے پہاڑوں کو ملا کے ان کو بیچ میں سرمے کی طرح پیس کے رکھ دیں۔ یہاں اختیار آپ کے پاس آیا، یہ اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا تو دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ اصل اختیارات اللہ ہی کے پاس ہے۔ وقتی طور پہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو اختیار دیا، لیکن رحمت کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا۔ آپ نے نہیں یہ حکم دیا کہ ہاں بھائی ملا دو پہاڑ اور پیس دو ان سب کو اور ان کا جو ہے رگڑا نکال دو، بلکہ آپ نے فرمایا میں تو یہی دعا کرتا ہوں، یہ نہیں مانتے تو اللہ ان کی نسلوں میں ہدایت والے پیدا کر دے۔ میرے محترم دوستو، اصل اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ فرمایا میرے اختیار میں نہیں جس کو تم جلدی طلب کر رہے ہو، اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، لو ان عندی ما تستعجلون بی، اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا جس کا تم مجھ سے جلدی مطالبہ کر رہے ہو، تو لقضی الامر بینی و بینکم، پھر تو میرے تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر تو یہ سب فنا ہو چکا ہوتا، یہ اختیارات استعمال ہو چکے ہوتے، تمہارا سرما بن چکا ہوتا۔ لیکن یہ اختیار اصل اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کون کتنا ظالم ہے اور کس ظالم کو کب پکڑنا ہے اور کس ظالم کی گرفت کہاں کرنی ہے، یہاں دنیا میں یا آخرت میں۔ ان ساری چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ اور وہی ظالموں کی گرفت کرے گا۔ اس لیے یہ میرے اختیار میں نہیں، مجھ سے اس کا مطالبہ نہ کرو۔ میں تو ہادی بن کے آیا ہوں، مبلغ بن کے آیا ہوں، میں دین کی تبلیغ اور ہدایت کرتا رہوں گا، میرا یہی کام ہے۔ عذاب دینا، نہ دینا، پکڑنا، گرفت کرنا، یہاں پکڑنا، آخرت میں، یہ سب اختیارات کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ میرے عزیز دوستو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر کھٹن اور اذیت ناک حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ علیہ السلام کی جلائی ہوئی اس شمع کو آگے اگلی نسلوں تک منتقل کریں۔ اور ابھی ربیع الاول آج سے امید ہے شروع ہوگا، کل پہلا دن ہوگا یا پرسوں پہلا دن ہوگا۔ اس ربیع الاول کے تقاضے بھی یہی ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کے مشن کو اپنا مشن بنائیں، آپ کے دین کے کام کو اپنا کام بنائیں۔ یہ اصل
خوشی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ تو ہماری خود ساختہ ہے، اصل جو چیز ہے، جو کام ہے کرنے والا سیرت کو سیکھے، سنت کو اپنائے، اپنی زندگیوں کو، اپنے جسموں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے سجائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية